السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں یہ چوتھا لیکچر ہے، اور یہ چوتھا لیکچر سے متعلق ہے جو عرب سے پہلے، اسلام سے پہلے عرب کے اندر موجود تھے، اور ان مذاہب میں سب سے پہلی بات جو ہم کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب کا دین تھا، اور یہ دین شرک، بت پرستی، اوہام پرستی، کواکب پرستی اور ارواح پرستی پر مبنی ایک عقیدہ اور عمل تھا، اور یہی تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا دین جو وہاں پر موجود تھا وہ حنیفیت کہلاتا ہے، اور حنیف کا معنی ہوتا ہے سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑنے والا۔ یہ لفظ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی سب سے کٹ کر ایک سے جڑنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا، مشرکین نے بھی دعویٰ کیا، اور مسلمانوں نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اپنے تک ابراہیمی ہیں، اور ان سب نے ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ سارے مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور ان سنتوں پر عمل کرنے کو یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیمی پر وہی عمل کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا تھا، اور سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے جڑنا تھا۔ اس لیے قرآن نے آپ کا نام، آپ کے دین کا نام حنیف تجویز کیا، یعنی آپ سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑنے والے تھے، اور ایک اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ تو حنیفیت کے پیروکار بہت کم لوگ تھے، اور اس کا بہت دھندلا سا نشان نظر آتا ہے، اور جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر بہت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے سے کمتر چیزوں کے آگے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے مخلوقات میں سے، اور جتنی مخلوقات کو خدا بنایا گیا وہ سب انسان سے کمتر ہیں یا اس جیسے انسان ہیں۔ تو یہ بڑا نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا ان لوگوں کو کہ انسان ایسی چیزوں کے آگے جھک رہا ہے جو پتھر کے پتھر ہیں، اور نہ ہی کوئی سمجھ رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے انسان جھک رہا ہے۔
ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلسلہ میں لکھتے ہیں، جو بڑے معروف اور مشہور سیرت نگار ہیں اور اول سیرت نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ابن اسحاق اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سالانہ میلہ ہو رہا تھا، اور اس سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جاش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر بن نفیل شریک تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے، لیکن پادریوں نے مطمئن نہ کیا، لہذا اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں ابراہیم کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید کعبہ سے پیٹھ لگائے بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے سوا کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ حنیف کہلائے۔ طائف کے ایک سردار ہیں امیہ بن ابی السلط، جنہوں نے بت پرستی کی ممانعت کی، اور شمائل میں ہے کہ یہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول کے ہم ردیف تھے، اور انہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شعر پڑھو، تو یہ امیہ کا اور شعر پڑھتے، وہ ختم ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اور شعر پڑھو، تو ہر شعر کے خاتمے پر اللہ کے نبی فرماتے اور یہاں تک کہ اس نے 100 کے قریب جو ہیں وہ اشعار پڑھے، اور 100 کے قریب جب اس نے اشعار پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ جو ہے یہ مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا، یعنی یہ امیہ کی شاعری کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دوسرا جو اہم مذہب ہے اسلام سے پہلے عرب کے اندر وہ یہودیت تھا، اور یہ بہت پرانے زمانے سے عرب میں موجود تھے، اور روایات سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہود میں شاید ایک وجہ یہ بھی تھی، لکھا تھا کہ سلا پہاڑیوں کے قریب ایک نبی آنے والا، اور ان کی کتابوں میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، اس لیے یہودی یہاں آباد ہو گئے مدینہ آ کر، اور اس نبی کا انتظار کرنے لگے جس نبی کا ذکر خیر ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہ اس نبی کا انتظار کرنے لگے۔ تو اس لیے یہودی مدینہ کے اندر آباد ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، اسی طرح یہودی اور عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ بہت سی درسگاہیں عرب کے اندر قائم تھیں، اور یہ ان درسگاہوں میں تورات کی تعلیم دی جاتی تھی، جن کو بیت المدارس بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث میں ذکر آیا ہے تو اسی نام سے آیا ہے کہ یہ تورات کی تعلیم سے متعلق متعدد درسگاہیں تھیں جن کو بیت المدارس کہا جاتا تھا۔ سن 70 میں
رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی جو شکست ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد جو یہودی قبیلے تھے وہ حجاز بھاگ گئے، اور یثرب، خیبر جو خاص کر زرعی علاقے تھے اور سرسبز و شاداب علاقے تھے، اور تیما میں آباد ہو کر یہاں بھی اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لیں، اور قلعے اور گڑیاں جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کر لیں، اور یمن میں بھی یہودیت کو فروغ حاصل ہوا۔ ان کے جو قبائل عرب کے اندر موجود تھے ان میں خیبر کا قبیلہ ہے، نزیر کا قبیلہ ہے، مستلق کا قبیلہ ہے، قریدہ کا قبیلہ ہے، اور کینکا کا قبیلہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق تھی وہ 20 سے زیادہ تھی، یعنی 20 سے زیادہ قبیلے اسلام سے پہلے عرب کے اندر موجود تھے، لیکن مدینہ کے 3 قبیلے بڑے مشہور ہوئے، جن میں بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، اور بنو قریظہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا مذہب وہاں پہ عیسائیت بھی تھا، اور جزیرہ عرب میں بعض جو رومی علاقوں کی ہمسائیگی تھی، یعنی رومی علاقوں کی جو ہمسائیگی تھی یا ان کا پڑوس تھا، اس کی وجہ سے کچھ عرب قبائل متاثر ہوئے، اور ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل جو تھے ربیہ، آل غسان اور بنو تی میں عیسائیت پھیل گئی، اور شاہین جو ہیرا کے بادشاہ تھے انہوں نے بھی عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، نیز جو قضاء پر بھی اس کا اثر تھا۔ تو مختلف یہ قبائل تھے جو اسلام سے پہلے موجود تھے۔ عربوں میں عیسائی تعلیمات کا وجود ملتا ہے۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو انجیل کو اصل زبان، یعنی انجیل کی جو اصل زبان ہے وہ عبرانی تھی، تو عبرانی زبان میں یہ لوگ انجیل کو پڑھ سکتے تھے۔ ان میں ورقہ بن نوفل جو ہیں، جن کا آگے حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے، ورقہ بن نوفل عبرانی زبان میں انجیل پڑھ سکتے تھے، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں تعلیم حاصل کی تھی، اور اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ عربوں میں عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں ان کا وجود موجود تھا۔ عرب دیگر مذاہب کی نسبت نصرانیت سے زیادہ متاثر تھے، یعنی جو دیگر مذاہب تھے ان کی نسبت نصرانیت سے زیادہ متاثر تھے۔ عیسائیوں کے بیان کے مطابق عرب قبل از اسلام تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھے، تو عربوں میں عیسائیت کا اثر موجود تھا، اور یہ عیسائیت کی تعلیمات چونکہ تھوڑی سی نرم ہے اور انسان کے فہم اور سوچ کے کچھ قریب ہیں، اور اسلام کے بھی زیادہ قریب ہے عیسائیت، اس لیے عیسائیوں کو عرب میں پذیرائی حاصل تھی، اور کچھ قبائل تھے جو عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے، جیسے سورۃ آل عمران جس کا شان نزول جو ہے وہ نجران کے عیسائیوں کی آمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ایک مناظرے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سورۃ آل عمران کا نزول ہوا، اور ان نجران کے عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب کے مطابق اپنی مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی۔ مجوسیت ایک اور مذہب تھا، اور مجوسیت جو ہے یہ آتش پرستوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے مذہب کی بنیاد
آگ کی پوجا کرنی تھی، یعنی آتش پرستی ان کے مذہب کی بنیاد تھی۔ مجوسیت کو ان عربوں میں فروغ حاصل تھا جو اہل فارس کے، اور فارس ایران کو کہا جاتا ہے، اس کے ہمسایہ تھے، جن میں عراق ہے، بحرین ہے اور خلیج ہے۔ تو یہ کچھ علاقے تھے جو مجوسیت سے متاثر تھے، اور ان میں کچھ قبائل ایسے تھے جن میں مجوسیت کا رواج عام تھا۔ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے جس میں مجوسیت کا رواج عام تھا، اور زرارہ بن عدس جو اس قبیلے کا رئیس تھا، نیز حاجب بن زرارہ اور اقرا بن حابس جو ہے یہ مجوسی تھے۔ یہ کتاب المعارف میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور مذہب جو دہریت، یعنی بعض عرب خدا کے تو قائل تھے لیکن قیامت کی جزا اور سزا کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے، اور ہم اگر صرف ایمان لائیں گے تو خدا پر ایمان لائیں گے اور کسی آخرت کو نہیں مانتے۔ اور اس چیز کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمارے لیے صرف دنیا کی زندگی ہے اور ہم جو ہلاک ہوں گے تو صرف زمانے میں ہی، یعنی دنیا کی زندگی میں ہلاک ہو جائیں گے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ علامہ آلوسی، جن کی بڑی مشہور تفسیر ہے روح المعانی، اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ عربوں میں ایک قسم دہریوں کی تھی جو مصنوعات کو صانع سے الگ تھلگ قرار دیتے تھے، یعنی ایک بنی ہوئی چیز کو تو مانتے تھے لیکن اس کے بنانے والے کو نہیں مانتے تھے۔ یعنی ایک صانع کہتے ہیں بنانے والے کو، اور مصنوع جس چیز کو بنایا گیا ہو، مصنوعات کو صانع سے الگ تھلگ قرار دیتے تھے۔ اور ان لوگوں کا یہی قول تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی زندگی ہے تو وہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کے بعد ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک اور جو مذہب تھا وہ سبائیت کا مذہب، یعنی سابی۔ عام طور پہ عرب جسے سابی کہتے تھے اس سے مراد یہ تھا کہ سابی اس بندے کو کہا جاتا تھا جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا تھا۔ صحابہ کرام کو بھی سابی کہتے تھے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو صحابی ہیں انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہذا یہ سابی ہیں۔ تو سابی اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نیا دین اختیار کر لے، یا دوسرا اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو ستارہ پرست ہوں، ان کو بھی سابی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور چاند سورج وغیرہ یا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ان کو سابی کہا جاتا ہے۔ تاریخ عرض قرآن میں اس کے حوالے سے کچھ تفصیل موجود ہے سبائیت کے بارے میں، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا، اور دور قدیم میں شام اور یمن کے بہت سے باشندے بھی اس مذہب کے پیروکار تھے۔ لیکن جب یہودیت اور عیسائیت کا دورہ ہوا تو یہ مذہب مٹ گیا، اور تاہم یہ جو مجوس یعنی آتش پرست تھے ان کے ساتھ کچھ یہ خلط ملط ہو گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف منسوب سابی جو تھے یہ بالائی عراق الجزیرہ میں، جبکہ حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف جو سابی منسوب ہیں ان کا مرکز حران تھا۔ یہ تاریخ عرض قرآن میں سبائیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ یہ ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں کہ پہلے حصے میں
ہم نے سیرت کا تعارف اور سیرت کی جو حیثیت ہے اس کو بیان کیا۔ دوسرے حصے میں ہم نے مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت پہ گفتگو کی۔ تیسرے حصے میں ہم نے عربوں کے جو مختلف قسم کے ان کو بیان کیا، اور آج چوتھے حصے میں ہم نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے جو مذاہب تھے ان کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب جب انتخاب کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ انتخاب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے پھر آگے کنانہ کا انتخاب کیا گیا، بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا، بنی اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب کیا گیا، کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا گیا، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا گیا، اور بنی ہاشم سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یعنی آپ کا جو نسب ہے، وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ وہ ہے، نسب چونکہ نیچے سے اوپر جائے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر پھر آپ کے والد، پھر آپ کے دادا، پھر اس طرح نسب اس طرح چلتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ سے شروع ہوگا، اور یہ عدنان تک پہلا حصہ جائے گا۔ دوسرا حصہ عدنان سے شروع ہوگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جائے گا، اور تیسرا حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام تک جائے گا۔ یعنی پہلا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدنان تک، دوسرا عدنان سے اسماعیل تک، اور تیسرا حضرت ابراہیم سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس کی صحت پر تمام سیرت نگار اور جو نسب کے ماہرین ہیں ان کا اتفاق ہے۔ جو پہلا حصہ ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک کا جو حصہ ہے، اس پہ سب لوگ متفق ہیں اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو یہ عدنان تک جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں اہل سیر کا اختلاف ہے، اور کسی نے توقف کیا ہے یعنی ٹھہر گیا ہے، اور کوئی قائل ہے یہ عدنان سے ابراہیم تک جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرے حصے میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر میں نے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کو مزید تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو کتاب سیرت کی جو برصغیر میں اولین زمانے میں لکھی گئی رحمت للعالمین سید قاضی سید محمد سلمان منصور پوری کی کتاب ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے پر بحث کی ہے، اور کے بعد جناب ابو طالب کے نسب پر بھی انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چچا کی بہت زیادہ تفصیلات دی گئی ہیں، اور جناب ابو طالب کی اولاد کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، یہاں تک کہ اہل تشیع کے جو 12 امام ہیں
ان کے بھی نسب ناموں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ دوسرا اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب نامے کے بارے میں، انا ابن ذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، انا ابن ذبیحین۔ تو ایک تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح تھے، اور دوسرے جناب عبداللہ بھی ذبیح تھے۔ جناب عبداللہ کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو زمزم کا کنواں تھا یہ ایک زمانے میں گم ہو گیا اور مل نہیں رہا تھا۔ جناب ابو طالب نے جناب عبد المطلب نے یہ منت مانگی کہ اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا اور میرے 10 بیٹے میری زندگی میں جوان ہوئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی نام پہ ذبح کر دوں گا۔ تو بہرحال جب قرعہ ڈالا گیا وہ شرط پوری ہو گئی، زمزم کا کنواں مل گیا اور خواب میں ان کی رہنمائی ہو گئی، ان کو زمزم کا کنواں مل گیا۔ اب بیٹوں پہ جب انہوں نے قرعہ ڈالا، قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلتا تھا کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ اب عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، اور وہ ان کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ وہ جو ان کے عراف ہوتے تھے، عارفہ ایک خاتون تھی، اس کے پاس گئے، جو ان کے پیر سمجھ لیں، اس زمانے میں ان کے پیر تھے، کاہن تھے، عراف تھے، عارفہ تھی۔ تو اس کے پاس گئے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کوئی اس کا حل بتائیں، ہم عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس جو خاتون تھی اس نے یہ بتایا کہ ایسے کرو، ایک طرف عبداللہ کے نام کا تیر اور خالی تیر رکھو، اور 10 اونٹوں کے جو ہے وہ قربانی ایک ایک تیر پر لکھ کر تو وہ تیر رکھے جائیں، اور جتنے اونٹوں کی قربانی کے بعد عبداللہ کا نام نکلے اتنے آپ جو ہے وہ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جناب عبداللہ ذبح ہونے سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ تیروں کا اور قرآن اندازی کا جو ان کا سلسلہ تھا وہ شروع کیا گیا۔ 100 اونٹوں کے بعد جناب عبداللہ کا نام نکلا، اور پھر عبداللہ انہوں نے حضرت جناب عبد المطلب نے اس عبداللہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صادق آتی ہے کہ انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ تو ایک ذبیح جناب عبداللہ تھے اور ایک ذبیح جناب اسماعیل تھے۔ تو اس طرح آپ دو ذبیحوں کی اولاد ہیں، اور اس چیز کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا ایک اہم واقعہ فیل جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور ظاہری بات ہے واقعہ فیل جو ہاتھی والوں کا واقعہ ہے، اور ہاتھی والوں کا واقعہ یہ ہے کہ چونکہ مکہ کو مرکزیت حاصل تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ کو مرکزیت حاصل تھی، اور لوگ بار بار مکہ کی طرف پلٹ کر آتے، ہر سال آتے، اور جو بھی ان کے حج کے مراسم یا طریقے ہوتے، کیونکہ حج کا لفظی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، تو وہ چونکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہر سال آتے، اور بڑے بڑے میلے بھی لگتے، اور وہ مطلب ہے کہ لوگ پھر آتے اور اس کو ایک مرکزیت حاصل تھی۔
ابرہ کو یہ چیز بڑی کھٹکتی تھی، تو اس نے چونکہ یمن سے اس کا تعلق تھا، اس نے اپنا ایک وہاں پر بہت بڑا عبادت خانہ تعمیر کرایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے کعبہ کی مرکزیت ختم ہو اور میرا جو عبادت خانہ ہے اس کو مرکزیت حاصل ہو۔ بہرحال چونکہ اس کا کوئی مذہبی پس منظر نہیں تھا، لہذا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اور قریش نے جب یہ دیکھا کہ وہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عمارت کھڑی کر رہا ہے، تو کسی قریشی نے وہاں جا کر اس کے عبادت خانے میں پیشاب کر دیا۔ اب وہ ہاتھی لے کر اور لاؤ لشکر لے کر چل پڑا ہے کہ کعبۃ اللہ کو گرایا جائے، اور جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، اور پھر اس نے جناب عبد المطلب اس کے پاس جاتے ہیں کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے آپ، کہ کعبے کو ہم گرانے کے لیے آئے ہیں اور آپ اونٹ مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے دے دے، اور جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ایک مثال قائم کی، ایک بڑا چھوٹا پرندہ جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، اور انہوں نے 3 پتھر ایک ابابیل نے اٹھائے ہوئے تھے، ایک اس کی چونچ میں تھا اور 2 اس کے پنجوں میں تھے، اور وہ پتھر جب گرتا تھا تو بالکل چیر کے رکھ دیتا تھا۔ اس زمانے کا آپ ایسے سمجھیں کہ ایٹم بم کا کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں ابابیل، اور جب وہ گرتا تھا تو جہاں جہاں سے گرتا تھا وہاں وہاں سے انسان کو کاٹنا شروع کر دیتا، انسان کو کاٹنے کے بعد وہ ہاتھی کو کاٹنا شروع کر دیتا، اور بالکل جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ سورۃ فیل میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ فجعلہم کعصف معقول، ان کو کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیا، تربیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، ایک کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ان کو کر کے رکھ دیا، اور اس کا یہ جو ابرہہ تھا اس کا جسم بالکل چوزے کی مانند ہو گیا، اور یہ بھاگا ہے، اس کا سینہ پھٹا ہے اور اس کا دل پھر باہر آ گیا ہے، اس طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ بارہ نے گھر کی حفاظت کرنی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھائی، اور ابرہہ کو اپنے مذموم عزائم میں ناکام کر دیا، اور اسی عام الفیل یعنی فیل کا سال، پھر یہ فیل کا سال، یہ ہاتھی کا سال مشہور ہوا، اور اسی سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول پہلی کو، یعنی پہلی بہار کا جو موسم تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ولادت کی جو مختلف سیرت نگاروں کی تحقیقات ہیں انشاءاللہ ان کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔